شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز اینڈ اٹس فنکشن اینڈ کریکٹرسٹکس، کہ آج ہم پڑھیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں اور اس کے فنکشنز کیا ہیں اور کریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو فرسٹ آف آل اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ہم ڈیفینیشنز کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی از اے گروپ آف ویل آرگنائزڈ لائک مائنڈیڈ پیپل وہ ورک ٹوگیدر ایز اے یونائٹ ٹو انفلوئنس دا ویو آف پبلک اوپینین، کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ ایک گروپ ہوتا ہے ویل آرگنائزڈ لائک مائنڈیڈ کہتے ہیں، جن کا آپس میں ایک آئیڈیا ملتا ہے، وہ کام کرتے ہیں اکٹھے ہو کر، ورک ٹوگیدر، وہ کام کرتے ہیں اکٹھے ہو کر، انفلوئنس دا ویو آف پبلک، کہ جس طرف لوگوں کا ایک فلو جا رہا ہے، جس آئیڈیا کی طرف جا رہا ہے، یہ اس انفلوئنس آف دا ویو جو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس وقت جو ضرورت ہے، پوائنٹ آف ویو جو چل رہا ہے پبلک کا، وہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو ہم نے یونائٹ ہو کر اس کے اوپر کام کر کے ان سے ووٹ حاصل کرنا ہے۔ اور کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ کنٹیکسٹ الیکشن ٹو گین کنٹرول اوور دا گورنمنٹ، کہ الیکشن کنٹیکسٹ ہو اور یہ کنٹرول حاصل کریں گورنمنٹ کے اوپر، یہ اپنا ایک کنٹرول حاصل کریں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کیا ہیں؟ یہ ایک ویل آرگنائزڈ لائک مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں، ایک ویل آرگنائزڈ اچھے طریقے سے یہ ایک گروپ ہوتا ہے جن کا مقصد کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کام کر کے کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ اور ان کا مین پینل کیا ہوتا ہے؟ پبلک انفلوئنس ہوتا ہے، پبلک کا ویو کیا ہے، یہ اس ویو کے اوپر کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر پبلک کا ویو یہ ہے کہ غربت کو ختم کیا جائے، جابس اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے، تو یہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں، مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں، اپنا ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں، تو یہ ان سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ ایک لوکل سپورٹ حاصل کرتے ہیں لوگوں سے، پھر جا کر یہ الیکشن کنٹیکسٹ ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو مین پوائنٹ ہے وہ انفلوئنس دا ویو آف پبلک اوپینین ہے، کہ پبلک اوپینین جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے، مین چیز وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ممبر آف پولیٹیکل پارٹیز شیئر دا سیم ویو آئیڈیاز اینڈ آبجیکٹیو، کہ یہ شیئر کرتے ہیں سیم ویوز، آئیڈیاز اور آبجیکٹیوز جو ہے ان کا سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی پولیٹیکل ممبرز ہوتے ہیں وہ، میں نے کہا کہ لائک مائنڈیڈ، پہلے میں آپ کو اوپر اس میں نے پڑھایا کہ لائک مائنڈیڈ ان کا ایک ہی ویو ہوتا ہے، ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ Different political parties compete with each other with the views to influence the public policies and opinions with other philosopher ideal and objective، کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ یہ کمپیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو، کس کے اوپر کمپیٹ کرتی ہیں؟ کہ پبلک ویو کس کا اسٹرانگ ہے، کون زیادہ مطلب یہ ایک پراپر بات ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ ایک ٹرائب سسٹم ہے، برادری کے اوپر ووٹ دیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ووٹ دیا جاتا ہے، تو وہ چیز اس میں انکلوڈ نہیں ہوگی۔ جو پراپر وہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ورک کیسے کرتی ہیں، ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو۔ کمپیٹ تو پاکستان میں بھی کر رہی ہیں پارٹیز، لیکن وہ ٹریڈیشنل ابو اجداد سے چلی آ رہی ہیں، ان کے ووٹ بینک پہلے سے ہی جو ہے سیو ہیں، اگر وہ کام کریں یا نہ کریں ان کو ووٹ ملنا ہے، برادری سسٹم کے اوپر ملنا ہے یا جس سسٹم کے اوپر ملنا ہے ان کو ووٹ ملنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پبلک اوپینینز کو دیکھا جاتا ہے، ان کی پالیسیز کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کی پالیسیز کو دیکھ کر اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ تو وننگ پارٹیز رن دا گورنمنٹ، جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ رن دا گورنمنٹ، اینڈ اپوزیشن پارٹی کیپ کلوز واچ ایٹ دا فنکشننگ آف دا گورنمنٹ۔ اس میں دو چیزیں ہو گئی ہمارے پاس۔
ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ہو گئی وننگ پارٹی. وننگ پارٹی تو وہ ہے جس نے چلانا ہے گورنمنٹ کو. ایک ہمارے پاس ہو گئی اپوزیشن. وننگ پارٹی کیا کرتی ہے؟ یہ گورنمنٹ کو رن کرتی ہے, گورنمنٹ چلاتی ہے, اس نے میجورٹی میں سیٹیں جیت لی تو اب اس نے چلانا ہے. اب پیچھے بچ گئی وہ پارٹیز جو ون تو نہیں کر سکے لیکن کچھ سیٹیں انہوں نے حاصل کر لی. تو ان کا کیا کام کرنا ہے ان کا؟ وہ یہ ہے کہ کیپ کلوز واچ ایٹ دا فنکشننگ آف دا گورنمنٹ, کہ جو گورنمنٹ کا فنکشننگ ہو رہی ہے یا جیسے گورنمنٹ وننگ پارٹی اس کو چلا رہی ہے تو اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کیپ کلوز واچ رکھے گی. کیپ کلوز واچ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہر پوائنٹ کو انالیسس کرے گی کہ کہیں یہ کام جو ہے اپوزیشن, جیسے ریسنٹلی اپوزیشن نے کہا ہے کہ اگر یہ کام گورنمنٹ نے ایسے نہ کیا تو ہم سارے استعفے دے دیں گے. تو اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے وننگ پارٹی کا کہ وہ کام اور ڈائریکشن اور پالیسیز کس طرف لے کر جا رہی ہے. یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. اکارڈنگ ٹو لارڈ بروس کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز از این آرگنائزڈ گروپ, کہ یہ ایک آرگنائزڈ گروپ ہے whose membership is voluntary, کہ ممبرشپ اس کی کیا ہوتی ہے کہ رضاکارانہ ہر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اینڈ who make a struggle to acquire power. acquire کا مطلب ہوتا ہے حاصل, کہ acquire پولیٹیکل پاورز, کہ یہ اسٹرگل کرتے ہیں اور کیا حاصل کرتے ہیں؟ پاور حاصل کرتے ہیں. ویل آرگنائزڈ گروپ ہوتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, ایک ویل آرگنائزڈ گروپ ہے. اس کی ممبرشپ والنٹری کہتے ہیں, رضاکارانہ طور کے اوپر آپ اس کی ممبرشپ کو کر سکتے ہیں, اور یہ اسٹرگل کرتے ہیں ایسیکیور پولیٹیکل پاورز, پولیٹیکل پاورز کو حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹرگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز از انڈسپینسیبل. انڈسپینسیبل کہتے ہیں ضروری. ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز از انڈسپینسیبل فار ورکنگ آف ماڈرن ڈیموکریٹک گورنمنٹ, کہ یہ بہت ہی ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے ضروری, کہ پولیٹیکل پارٹیز از انڈسپینسیبل فار ورکنگ آف ماڈرن ڈیموکریٹک گورنمنٹ, کہ ماڈرن ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ورکنگ کے لیے, کام کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بہت ہی ضروری ہیں. دا امپورٹینس آف پولیٹیکل پارٹیز لائز ان دا فیکٹ دیٹ ڈیموکریسیز کانٹ بی فنکشن ود آؤٹ ایگزسٹنس آف پولیٹیکل پارٹیز. کانٹ بی فنکشن مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر ڈیموکریسیز کو فنکشن نہیں کیا جا سکتا, جمہوریت نہیں چلائی جا سکتی اگر ان کی ایگزسٹنس بھی نہ ہو. ان کی ایگزسٹنس کے بغیر تو اس کو چلانا بہت زیادہ ہی مشکل ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بہت ایک ضروری ہیں کسی بھی ماڈرن کنٹری کے ڈیموکریسی کے لیے. اب بات کرتے ہیں انڈر ڈیولپ پولیٹیکل پارٹیز. Political parties in Pakistan have remained underdeveloped country courtesy the low level of development of Pakistan society, authoritarian political culture and imbalanced power of between. اس کا ٹوٹلی خلاصہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے پاکستان کے اندر وہ بہت ہی زیادہ پور رہ چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل کلچر ہے, پاکستانی سوسائٹی اتھارٹین ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ اس اسٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کام کیا ہے وہ انڈر ڈیولپڈ رہی ہیں. ایک تو کلچر یہ رہ چکا ہے کہ کسی نے کوئی بھی مینیفیسٹو نہیں دیکھا. اگر نون لیگ کام کر رہی ہے تو وہ ایک انہوں نے اپنے ووٹ بینک جو ہے وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کا کوئی مینیفیسٹو اپنی نیشن کے لیے نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ قرضے لے کر چلی جاتی ہے, اور قرضوں کے اوپر وہ جنریشن, مطلب جو سیکٹر ہمیں چاہیے تھے کہ اکنامکلی ہم اسٹرانگ ہو جائیں,
یا ہمارے اور بہت سے سیکٹر جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں، لیکن یہ چیز نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک کلچرلی لوگوں نے ان کی آڈٹ بھی نہیں کی، جتنی بھی پارٹیز آئے ان کی کوئی آڈٹ نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، مطلب ورکنگ کر رہے ہیں لیکن قرضوں کے اوپر کر رہے ہیں، نہ ہماری کوئی انڈسٹریز بہتر ہوئی ہیں، کوئی سیکٹر ہمارا بہتر نہیں ہو سکا۔ تو یہ انڈر ڈیولپڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ پور ہوتی ہیں، یہ ریمینڈ پاکستان کے اندر تو ان کی ہسٹری کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بہت پور رہ چکی ہیں۔ یہ کلچرلی 4-5 پارٹیز ہیں جو چلتی آ رہی ہیں، جن کا ہم جا کر آگے پڑھیں گے۔ اچھا جی، فنکشن آف پولیٹیکل پارٹیز۔ پولیٹیکل پارٹیز کا فنکشن کیا ہے؟ The working of democracy and the functioning of the political parties are interrelated, interdependent. Working of democracy، جمہوریت کے لیے کام کرنا، functioning of the political parties are interrelated, interdependent، کہ ان کا فنکشن کیا ہے؟ وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا۔ تو فنکشن اس کا کیا ہوتا ہے؟ فنکشن ان کا اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اس کے 4-5 پوائنٹ ہیں، وہ آگے جا کر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس کے اب یہ وہی پوائنٹ ہے، فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں۔ فارمیشن آف پبلک اوپینین، اس کا کام کیا ہے؟ فارمیشن آف پبلک اوپینین، جو پبلک اوپینین چل رہا ہے اس کی فارمیشن کرنا، اس کو اسٹرانگ کرنا، کہ جو ڈیمانڈ یا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو بیسک نیڈز ہیں، اوپینین تو نہیں ہوتا پبلک کا، وہ نیڈ ہوتی ہے۔ اگر کوئی میں کہوں کہ کرپشن کو ختم کرنا میرا اوپینین ہے، تو یہ ایک اوپینین نہیں ہے بھائی، یہ ایک نیڈ ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے، یہ ایک ریالٹی ہے، جاب اپرچونیٹیز ایک ریالٹیز ہیں۔ تو یہ فارمیشن کرتی ہیں اوپینینس کے اوپر۔ فارمیشن آف پبلک پالیسیز، پبلک پالیسیز جو چاہتی ہیں یہ ان کے اوپر بھی فارمیشن کرتی ہیں۔ گورنمنٹ بناتی ہیں جیت کر، ٹھیک ہے، کانٹیسٹ الیکشنز کانٹیکس اس میں حصہ لیتی ہیں۔ میکنگ لا، قانون بنانے میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اور رول آف اپوزیشن، رول آف اپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ فنکشننگ پارٹی جو وننگ پارٹی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر کی آئی رکھتی ہے کہ وہ کس سمت میں چل رہی ہے یا کیا کام وہ کر رہی ہے۔ یہ ہو گیا اس کا فنکشن۔ اب اس میں دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان، PPP پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت العلماء فضل JUI، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس پارٹیز ہیں۔ تو ان پارٹیز کچھ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی۔ اچھا جی، The PPP was launched at its founding convention held in Lahore, November and December 1967 کو یہ کیا ہوئی، ایک کنونشن ہیلڈ ہوئی، اس میں یہ PPP کو لانچ کیا گیا، اس پارٹی کو۔ اور اسی میٹنگ میں ذوالفقار علی بھٹو واز الیکٹڈ ایز اٹس چیئرمین، کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیا کیا گیا؟ الیکٹڈ کیا گیا چیئرمین، اسی پارٹی کا جو چیئرمین 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو الیکٹڈ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ Among the express goal of the party were the establishment of egalitarian democracy۔ دیکھیں یہاں آپ اگر اس ٹرم کو دیکھیں نا، ایگالیٹرین ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا جو گول تھا، مقصد تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ برابری بیس کے اوپر چلے۔ ایگالیٹیرین کا مطلب ہوتا ہے سب انسان برابر ہوں، برابری، ٹھیک ہے، ایکویلٹی۔
اور اینڈ دا اپلیکیشن آف سوشلسٹک آئیڈیاز ٹو ریئلائز اکنامک اینڈ سوشل جسٹس. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو 1967 میں ایک کنونشن کہتے ہیں، ایک سیمینار سمجھ لیں، یا ایک کنونشن، ویسے تو مجلس کو کہتی ہیں یا جماعت کو کہتے ہیں. تو ایک لاہور میں 30 نومبر اور 1 دسمبر 1967 میں یہ کنونشن ہیلڈ ہوئی، جہاں انہوں نے یہ پی 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 کو لانچ کیا. اس کا چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھا. ان کا مین مقصد یہ تھا کہ برابری کی ڈیموکریسی ہو، اور سوشلسٹک آئیڈیاز کو ریئلائز کیا گیا کہ معاشرتی جو آئیڈیاز ہیں لوگوں کے جو مین ہیں، سوشل جسٹس ہے، اکنامکس ہے، ان اپلیکیشنز کے اوپر کام کیا جائے. نعرہ کیا تھا؟ دا سلوگن آف پی 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 از روٹی کپڑا مکان، فوڈ کلاتھ شیلٹر. یہ اس کا ایک سلوگن رہ چکا ہے پی 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 کا. پھر آتی ہے ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ. مسلم لیگ is the oldest party in Pakistan. Before the partition of PML, All India Muslim League came into being 1885. All Indian Muslim League 1885 کو بنی. With the passage of time it became the most popular party in India. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت پولیٹیکل موسٹ پاپولر ہو گئی. اور 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ فارم کی گئی. کس نے کی؟ آل انڈیا مسلم لیگ واز فارم. نواب وقار الملک نے اس کو اپوائنٹڈ کیا گیا ایز اے پریزیڈنٹ. نواب محسن الملک واز اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ جنرل سیکرٹری. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی پرانی پارٹی ہے. 1885 کو یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے بنائی گئی. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ اس سے آتے آتے پھر یہ مسلم لیگ نون کیسے بنی. ٹھیک ہے. وین ضیاء الحق ڈسمس دا گورنمنٹ آف محمد خان جنیجو، جب ضیاء الحق نے ڈسمس کی جنیجو کی گورنمنٹ کو، تو پارٹی جو ہے اس نے اپنی پاور کو کھو دیا اور یہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک پی ایم ایل جنیجو کی اور ایک پی ایم ایل نواز شریف. دیکھیں پارٹی 1885 سے شروع ہو رہی ہے آل انڈیا مسلم لیگ سے. پھر اس کے بعد 1906 میں یہ پھر اس کا ایک فارمیشن ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضیاء الحق نے جو ہے ڈسمس کیا گورنمنٹ کو، جنیجو کی جو اس وقت تھے. تو اس کے بعد پارٹی اپنی پاور لاس کر چکی تھی، تو اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، ایک پی ایم ایل جنیجو اور ایک پی ایم ایل نواز شریف. نواز شریف الیکٹڈ ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب 1885. سوری یہ ادھر انہوں نے نا تھوڑا بہت رانگ کیا ہوا ہے، اور اوپر بھی ڈیٹ اس کی رانگ ہے. یہ 1800 نہیں ہوگا، یہ 1985 ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو آپ یہ کر لیں، یہ اس میں رانگ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں. تو میرا خیال سے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے نہیں، آپ اس کے کارنامے بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور اس کے کام بھی آپ دیکھ چکے ہیں، تو اس کا ایک سرسری سا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان لیڈ پاکستان تحریک انصاف انڈر دا سلوگن چینج. لیڈ کیا پارٹی کو، اور پارٹی کا مقصد کیا تھا؟ تبدیلی. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو سلوگن تھا وہ چینج، تبدیلی. تو 25 اپریل 1996 ان لاہور دا پی ٹی آئی سوشل ڈیموکریٹک اینڈ تھرڈ وے پولیٹیکل موومنٹ واز فاؤنڈیڈ بائی عمران خان. کہ پی ٹی آئی جو ہے سوشل ایک ڈیموکریٹک ہے اور تھرڈ وے پولیٹیکل موومنٹ تھی اس کی. عمران خان نے اس کو فاؤنڈ کیا. تو اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہے. پی ٹی آئی بائیکاٹڈ 2008 الیکشن اینڈ بیکم مور پولیٹیکل ایکٹیو بائی 2011. بائیکاٹ کیا 2008 کے الیکشن میں، پھر بہت ایکٹیو پارٹی
बन गई ये 2011 में। PTI claims to represent all Pakistani regardless of religion, ethnicity, language and residence। तो PTI जो थी वो उसने क्लेम किया कि वो रिप्रेजेंट कर रही है, रिलीजन को भी कर रही है, एथनिकली कर रही, लैंग्वेज और रेजिडेंस और ये सब को मिला कर ये सब को लीड कर रही है। ये बहुत ऐसी पार्टी है जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख रही है। द पार्टी मर्ग एज ए कंट्री सेकंड पॉपुलर पार्टी इन 2013 के इलेक्शन में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है हमारे सामने आई, मोस्ट पॉपुलर हुई। तो फिर जो है इसने 2013 से 2018 तक इसका काम देख लें तो उसी कंसेक्टिव सक्सेस भी इसकी हुई PTI की, और इसके ऊपर इसको वोट भी मिला। तो वो जब ये अब रूलिंग में आई हुई है, फंक्शनिंग कर रही है, तो बस अल्लाह रहम करे। तो ये उसका एक थोड़ा सा पुराना डेटा है कि 32 सीट्स इन नेशनल असम्बली इज़ करंटली रूलिंग पार्टी इन खैबर पख्तूनख्वा। तो ये एक पुराना डेटा है, इसको छोड़ दे, करंटली तो नहीं है, बस ये अभी तो ये गवर्नमेंट चला रही है यही पार्टी। तो PTI ये कुछ पार्टीज थे जो हमने इधर डिस्कस की हुई हैं। तो ये उनके मेन पॉइंट्स है पार्टीज़ के। करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर इसके, द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के करेक्टरिस्टिक्स है, ग्रेट डील ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द फंडामेंटल इश्यूज ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं कि इनकी एक ग्रेट डील होती है, एग्रीमेंट होता है कि मेंबर ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं और जो फंडामेंटल इश्यूज ऑफ द स्टेट होते हैं, ये उनके ऊपर एक ग्रेट डील होती है इनकी कि ये काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन एंड परमिनेंस के सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और परमिनेंस ये इनकी खसूसियत में आता है कि उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, डिसिप्लिन हो, परमिनेंस हो। दे सीक टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अगर वो कोई चीज़ हासिल भी करें तो ऑब्जेक्टिव क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू हो, इलीगल किस्म से वो कोई चीज़ भी हासिल ना करे, जो भी हो आइन और कानून के अंडर हो। पॉलिटिकल पार्टीज एम एट सेफगार्डिंग एंड प्रमोशन नेशनल इंटरेस्ट, वो नेशनल इंटरेस्ट को क्या करें, प्रमोट करें। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज टू अटेन पॉलिटिकल पावर एज मीन्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव के सारे वो उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या हो कि वो एक पॉलिटिकल पावर को अचीव करे, ठीक है, और अपनी नेशन के लिए काम करें। द टॉप लीडरशिप ऑफ पार्टी रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मूलेटिंग एंड फर्दरिंग पॉलिसी ऑफ डिसीजन के जो टॉप लीडरशिप है पार्टी की वो रिस्पॉन्सिबल हो। फार्मूलेटिंग कहते हैं कि कोई चीज़ जो है फार्मूलेट करना, बनाना, और जो फर्दरिंग पॉलिसी है डिसीजन की उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो कि कोई भी वक्त की ज़रूरत के साथ भी कानून चेंज करना पड़े तो वो उसको फार्मूलेट कर सके। Every political parties have agenda when we will come to the power to resolve their issues to fulfill their problems कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है एक एजेंडा होता है कि जब वो when we will come to the power कि जब पावर में आएंगे to resolve their issues और आपके इश्यूज जो है हल किए जाएंगे, टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस और आपके जितने भी वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। ये उसकी खसूसियात होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा होता है जिसके ऊपर वो वोट लेती है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बाकी अगर आपको कुछ किसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि मैं आपकी जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।